السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والا ہوں جو ہمارے سماج کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ اور ہم جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جہیز ایک لعنت ہے، یہ بات سب مانتے ہیں، لیکن کیا جہیز کو ایک لعنت سمجھنے والوں نے ذاتی حیثیت میں کبھی اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس پہ بحث کرنے کی اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی، پاکستانی، افغانستانی، بنگلہ دیشی معاشرے میں جہیز ایک روایت بن گیا ہے۔ لڑکی والے جہیز دینا اپنا فرض اور لڑکے والے جہیز لینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے جہیز میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے صرف فرنیچر، کپڑے اور چند ہوم اپلائنس ہی دی جاتی تھی، اب تو ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، اے سی جیسی مہنگی اور لگژری آئٹمز بھی جہیز کا حصہ ہے۔ باپ یا بھائی اپنی تمام تر جمع پونجی اس من گھڑت اور گھٹیا قسم کی روایت کو پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ پھر بھی بہت سے لالچی لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا اور وہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر گھر کے مردوں پر اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، ابھی تو صرف میں جہیز میں دینے والے سامانوں کا ہی تذکرہ کیا ہوں، اس کے علاوہ شادی کے دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں اور یوں شادی لاکھوں روپے خرچ کر کے پوری ہوتی ہے۔ یہ جو رسم ہے اس کے خاتمے کی شروعات لڑکے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر لڑکے یا قدم اٹھائے اور جہیز لینے سے صاف منع کر دے تو آہستہ آہستہ یہ روایت ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب ایک دوسرے کو ایسا کرتے دیکھ کر خود بھی اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ لیکن اگر لڑکے والے جہیز لینے کو اپنا حق سمجھتے رہیں گے اور لڑکی والے جہیز دینا اپنا فرض سمجھتے رہیں گے تو پھر ہمیشہ یہ رسم چلتی رہے گی اور لڑکی والوں پہ بوجھ بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جہیز نہیں لیتے مگر پھر شادی کے بعد لڑکی کو تانا مار کر اور احسان جتا کر اس کا جینا حرام کر دیتے۔ کچھ کیسز میں یہ معاملات اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، جو آپ اپنے گھر، محلے، شہر میں دیکھتے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کا رواج اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ لڑکی کے والدین سمجھتے ہیں کہ اگر جہیز نہ دیا تو ہمارے عزت میں کمی ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں کمتر سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لڑکے ہی اس رسم کو ختم کر سکتے۔ اگر یہی بات لڑکے سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں جہیز لوں گا تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں کمتر سمجھیں گے، تو ممکن ہے کہ ہم اس رسم کو ختم کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ ایسا کام ہے جسے ذاتی حیثیت میں انجام دیا جا سکتا ہے، لوگوں کی خود ساختہ روایات کو وہ خود ہی ختم کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہیز جیسے اہم سماجی ایشو پہ بات کی جائے، اس پہ بحث کی جائے، وہ وجوہات سامنے لائی جائے جن کی وجہ سے یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ کیونکہ بہت سی لڑکیاں آج اس لیے کنواری بیٹھی ہے کہ ان کے والدین لڑکے والوں کے مطالبے کے مطابق عالیشان جہیز نہیں دے سکتے، ہے نا؟ شادی جو کہ سنت ہے اسے جہیز جیسے خود ساختہ اور فرسودہ رسم کے ساتھ نتی کرنا یا ناانصافی۔ ائمہ مساجد، خطبہ جمعہ اور تحریکی انجمنوں کے سربراہان کی ذمہ داری مزید دو چند ہو جاتی ہے کہ وہ جہیز کی قباحت، عورتوں کے حق میراث،
حقوق العباد بالخصوص بہوؤں کے حقوق جیسے موضوعات کو اپنے ممبروں کی آواز بنائیں۔ یہی نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کی مہم شروع کر کے گھر گھر جہیز کی قباحت نیز شادی کے بعد بہوؤں کے حقوق سے متعارف کروائے اور ان پہ یہ واضح کرے کہ شادی کے بعد ایک لڑکی کا مکمل خرچ شوہر اور اس کے گھر والوں کے ذمہ ہوتا ہے نا۔ لہٰذا جہیز کا مطالبہ سراسر ناجائز ہے، اور اگر کوئی باپ یا بھائی محض اپنی بیٹی یا بہن کی سہولت کے پیش نظر کچھ اثاثہ اپنی بہن یا بہن کو بطور ہدیہ دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، مگر جہیز کا مطالبہ کسی بھی طور پر کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ وقت آ بھی گیا ہے کہ ایسے موضوعات جن کا براہ راست تعلق معاشرہ سے ہو اس پر ڈرامے اور فلمیں بنائی جائیں اور لوگوں کو آگاہی دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سادگی کا درس دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میڈیا اس موضوع کو ہم ہائی لائٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے تو معاشرہ پر اس کے کیا ہوگا کہ مثبت اثرات ہوں گے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اسلام میں ٹرک بھر بھر کر جہیز دینے کا کوئی تصور نہیں، یہ سب ہمارے خود ساختہ روایات ہیں جن کے بوجھ تلے ہم دبے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد کریں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی تھی تو چند انتہائی ضرورت کی اشیاء ان کو بطور جہیز دی تھی، اور جس کی رقم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ذرہ بیچ کر ادا کی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہ حضرت علی کے سرپرست تھے۔ تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ہمیں سادگی اپنانے کا راستہ بتاتا ہے جس پہ ہمیں چلنا بھی چاہیے، ہے نا۔ اچھا، بہت سے لوگوں میں یہ تصور عام ہے کہ لڑکی کو جہیز تو دے دیا جاتا ہے مگر وراثت میں جو ہے وہ حصہ نہیں دیا جاتا، جو کہ اس کا شرعی حق ہے۔ لڑکیاں بھی اس بات کی عادی ہو چکی ہیں، لہٰذا وہ خود ہی اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دیتی۔ آپ اندازہ کریں، ایک رسم جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے ہم بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جہاں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ وراثت میں لڑکی کا حق دیا جائے تو ہم جو ہے وہ عذر پیش کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے طور پہ جو لوگ اس رسم کے خلاف قدم اٹھا سکتے ہیں وہ ضرور اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے متاثر ہو کر آپ کا کوئی قریبی بھی اس فرسودہ روایت کو ختم کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دے اور معاشرے سے آہستہ آہستہ یہ فرسودہ رسم ختم ہو، ہے نا۔ اگر میں جہیز جیسے ٹاپک پر بات کرتا رہوں تو شاید گفتگو ختم ہونے کا نام نہ لے، اس لیے جہیز ایک لعنت پر اگر آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے لکھیں گے وہ بھی آپ آج کی اس ویڈیو میں ہی دیکھ لیں۔ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے اب ہم آپ کو جہیز ایک لعنت پر مضمون لکھنا ہو تو کس طرح لکھیں گے وہ میں اب آگے بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں، جہیز ایک لعنت پر مضمون۔ ہمارے معاشرے میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے، جہاں اور بھی بہت سے رسم و رواج وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، مثلاً ستی کی رسم، بچوں کی شادی اور کسی حد تک چھوت کا خاتمہ ہو گیا، مگر یہ جہیز کی رسم وقت کے ساتھ کچھ اور ہی زیادہ پروان چڑھ رہی۔ جہیز کے معنی وہ ساز و سامان ہیں جو لڑکیوں کو ان کی شادی میں ان کے والدین کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی جہیز کا تصور ہے، انبیاء کرام و صحابہ کرام نے بھی اپنی لڑکیوں کی شادی میں جہیز دیا تھا، اور یہ نہایت ضروری بھی ہے، لیکن اس جہیز اور آج کل کے جہیز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کل جہیز کا مطلب وہ سامان جو لڑکیوں کے والدین سے ان پر دباؤ ڈال کر مانگے جاتے ہیں، اور بیشتر والدین پر یہ بات بارے گرا ہوتا ہے اور وہ ان مانگوں کو اپنی مالی تنگی کے باعث پورا نہیں کر پاتے،
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں کافی مرتبہ غیر شادی شدہ رہ جاتی۔ ایسے لوگ جو جہیز کی ناجائز مانگ کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی دوسرا معیار نہیں رہ جاتا۔ ان کے سامنے نہ لڑکیوں کی تعلیم کوئی اہمیت رکھتی ہے اور نہ ان کی خوبصورتی۔ اسی لیے آج کے دور میں جہیز کو ایک لعنت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی لڑکی پر دباؤ ڈال کر اور انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے والدین سے جہیز کا سامان یا رقم وصول کیا جاتا ہے، اور ان کی مانگ پوری نہ کرنے کے نتیجہ میں اکثر اسے جلا کر مار دیا جاتا ہے۔ قریب روزانہ ایسی چیزیں اخباروں میں چھپی رہتی ہیں۔ اسی لیے جہیز کی مانگ کی وجہ سے شادی بیاہ آج کل جو ہے وہ ایک بیوپار ہو گیا ہے۔ اس لعنت کی وجہ سے کبھی کبھی تو لڑکیاں کنواری ہی اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے خودکشی کا واردات بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام میں عورتوں کا اعلیٰ مقام ہے، اس لیے لڑکیوں کی پیدائش کو مبارک تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جہیز کی لعنت کی وجہ سے سماج میں آج کل اسے بدقسمتی تصور کیا جاتا ہے۔ غیر مسلم میں تو اسے منحوس تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت بھی تسلیم کی جاتی ہے کہ لڑکی گھر کی لکشمی ہوتی ہے، لیکن جہیز کی لعنت کی وجہ سے لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں ایسا تصور کم ہے، یا وہی لوگ سوچ سکتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے۔ سماج میں پھیلی اس لعنت کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ملک کے نوجوان بیدار ہو اور اس کے لیے وہ ایک تحریک چلائیں۔ تو اس طرح سے آپ جہیز ایک لعنت پر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔